آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ایک دوہرا معیار کہ ایک طرف جو ہے تحریک انصاف کے ورکرز اور قائدین جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے ان پہ جھوٹے پرچے کاٹ کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی ضمانتیں نہیں لی جا رہی، اور دوسری طرف چوروں کا ٹولہ ہے جن کو پورا فری ہینڈ دیا ہوا ہے، جن پہ اربوں روپے کے کیس ہیں۔ یہاں پنجاب حکومت کے یہی جو وزیر اعظم اور اس کا بیٹا ہے جو ضمانت پہ رہا ہے، وہ آئے دن جو ہے وہ تاریخوں پر تاریخیں لیتے جا رہے ہیں، اور اربوں روپے اس غریب قوم کا کھایا ہوا پنجاب حکومت کا جو ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت انتہائی اہم ایشو آپ کے سامنے سب کو پتہ ہے کہ اس وقت آفت کا شکار ہیں پورا ملک ہی، اب تقریباً جو ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کی جو تباہی اور بربادی ہے اس کے حوالے سے جو ہے پنجاب حکومت جو ہے آپ کو مسلسل جو ہے جو بھی اس میں ریلیف ورک ہو رہا ہے، ریسکیو ہو رہا ہے، جہاں جن علاقوں میں ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے، ہم آپ کو گاہے بگاہے پی ڈی ایم اے میں بھی اور انفارمیشن منسٹری کی جانب سے بھی آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ صرف اتنا میں گزارش ضرور کروں گا کہ آپ سب جانتے ہیں پنجاب میں تقریباً کو 3-4 ہفتے سے جو پہلی ویو آئی وہ اگست کے پہلے ہفتے میں تھی، دوسری جو تھی وہ 14-15 اگست کے قریب آئی، اور تیسری ویو اب یہ کوئی 2-3 دن پہلے جو ہٹ کی ہے پنجاب میں۔ لیکن یہ وفاقی حکومت اور یہ جو چوروں کا ٹولہ جو نٹنکی کر رہا ہے، اس پہ میں کوئی زیادہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو مہینے بعد خیال آ ہی گیا ہے تو لوگوں کے زخموں پہ جا کے نمک مت چھڑکیں، فوٹو سیشنز لیے مت جائیں، کچھ اپنی جیب سے بھی خرچ کریں، بجائے اس کے کہ آپ صرف وہاں پہ جا کے ایک سیاسی بیانات اور صرف ایسے اعلانات کر کے فوٹو سیشنز کر کے واپس آ جائیں۔ عملی طور پہ اگر یہ وفاقی حکومت اگر چاہتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب حکومت ہی تھی جس نے آن گراؤنڈ لوگوں کو ریسکیو ریلیف کی جو ہے جو میں مدد کی، تمام متاثرین تک جو ہے کھانے پینے کا سامان پہنچایا، لوگوں کو ٹائملی ایویکویٹ کیا، ان کو علاج معالجے کی سہولتیں مہیا کی، ان کے جانور مویشیوں کے لیے ویکسینیشن مہیا کی۔ لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت جب کانفرنس کرتی ہے، جب بیٹھ کے لائحہ عمل ترتیب کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت نہ تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس کا حصہ بنایا جاتا ہے، جس سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف پریس کانفرنسز پہ اور فوٹو سیشنز پہ وفاقی حکومت زور دے رہی ہے، جبکہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ عملاً آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں صرف تھوڑا سا جو اپڈیٹس ابھی لیٹسٹ آئی ہیں اس میں ایک چیز ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی صبح سے کچھ میڈیا پہ ایک خبر چل رہی تھی جس کو ہم نے واضح طور پہ کنفرم کیا ہے کہ رنجانی بند ٹوٹنے کے حوالے سے خبر چلائی جا رہی تھی، جو بالکل درست نہیں ہے۔ میں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بند بالکل اپنی ایسی بالکل ٹھیک حالت میں موجود ہے، اور یہ اس میں کوئی حقیقت سچائی نہیں ہے جو خبر اس میں آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کیونکہ اس وقت آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی سپلائی چین افیکٹ ہوئی ہے، زمینی راستے افیکٹ ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اچانک جو ایک قیمتوں میں جو قیمتیں بڑھی ہیں، اس حوالے سے کل بھی میری بات ہوئی انتظامیہ سے بھی، یا پنجاب حکومت میں یہاں پہ میٹنگ بھی ہوئی، اور ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی کہا ہے کہ اس کو اسٹرکٹلی مانیٹر کریں کہ کوئی بھی ناجائز منافع خوری جائے اس کی کسی طور پہ بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس وقت جو عام مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ایک طرف سیلاب کی تباہ کاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی، ملیریا اور ایسے جو وبائی امراض ہیں ان کا بھی خطرہ لاحق تھا، اور ایسی صورت میں پنجاب حکومت نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے تمام سرکاری ہسپتالوں میں اس کی ڈینگی کی اور ملیریا کی ادویات جو ہیں وہ مہیا کی نہیں ہیں۔ لیکن عام مارکیٹ کے اندر ایشو آ رہا ہے، عام جو بازاروں میں میڈیکل سٹورز پہ ایشو یقیناً آ رہا ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ پھر جو ہے نالائق اور نااہل اور کام چور وفاقی حکومت کی جو ہے غلط پلاننگ کی وجہ سے ہے۔ جس طرح سے انہوں نے پیٹرول امپورٹ کرنے کے اوپر
اپنی نااہلی کا مظاہرہ کیا. اسی طریقے سے یہ ادویات کے حوالے سے بھی جو معاملات جو فیڈرل گورنمنٹ نے طے کرنے تھے جو مینوفیکچررز کے ساتھ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ, اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر یہ ادویات کی جو ہے قلت پیدا ہو رہی ہے. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ بجائے یہ پریس کانفرنسز اور فوٹو سیشنز پہ خالی زور دینے کے, جو لوگ ریلیف کا کام کر رہے ہیں ان کو بالکل اگر عملی طور پہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو عملی طور پہ مدد کریں, اور جو ایشوز جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کریں, کیونکہ ابھی ادویات کی آ رہی ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کھانے پینے کی اشیاء اس کی قیمتیں بڑھی ہیں. ابھی آنے والا جو کرائسس ہے, کیونکہ جو فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں اس سیلاب کی وجہ سے, جو جانور ہلاک ہوئے ہیں, سیریس کیسز تھے, ہماری لیڈرشپ کے اوپر جو ہمارے مرکزی قائدین تھے ان کے اوپر کاٹے انہوں نے. مطلب یہ اس حد تک چلے گئے تھے. ابھی آپ کے سامنے جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے متاثرین کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بھی کھڑے, ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں اور عوام کو موبلائز کرنے کے لیے جلسے بھی کر رہے ہیں, تو ان کو انہوں نے دہشت گردی اور اس طرح کے دوسرے کیسز میں ڈال کے آج کیا ہے, آج عمران خان بجائے مطلب کہ سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہوتے, آج آپ کے سامنے وہ کورٹ میں ان کی پیشی ہے. اسی طریقے سے ہر روز یہاں پنجاب میں کیا ہو رہا تھا, ہمارے 17-18 جو لیڈرز تھے جنہوں نے 25 مئی کو جو لانگ مارچ میں ساتھ تھے, ان کے ساتھ ان کو تو روز صبح گھر سے نکلتے ہوئے پہلے 7 بجے جا کے عدالت میں جا کے اپنی ضمانت کروانی پڑتی, ہر روز نئے کیس کے اندر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اب تقریباً جب سے یہ حکومت دوبارہ پنجاب میں ملی ہے, ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ, ہمارا فوکس جو ہے کام کے اوپر ہے, ہم انتقامی کارروائیوں کو فوکس نہیں کر رہے. یہی فرق ہے. بتائیے گا کہ جو صورتحال آپ نے بتائی اور جس میں شاید ہے کر رہے ہیں, اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کمپنیاں ڈال رہی ہیں تو کسی بھی چیز میں داخل کر دیا جائے, اس کے پاس کیا بیک اپ پلان ہے, کیا آپشن؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں, یہ عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت اور وہ جو امید دیکھتے ہیں پاکستان کی, وہ ختم نہیں کر سکتے. یہ جھوٹے کیسز اور اس قسم کی سازشی جو ان کی کارروائیاں ہیں, اس کے ذریعے اگر کوشش کریں گے بھی تو بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف ان کو کوئی میدان خالی نہیں چھوڑے, ان کا اسی طرح سے محاسبہ کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب کی قیادت میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان چوروں کا جو ہے مقابلہ کریں گے. صاحب نے ٹیلی فون میں بات کی کہ شاید کسی کمپنی کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے, تمام لوگوں کو 3 کروڑ کا قرار بنا کے دیا جائے گا. وہ کون سی کمپنی ہے, اس کی کہاں تک بات چل رہی ہے یا آگے چلنے کی امید ہے تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو؟ بالکل. آج اگر آپ میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو سندھ کے اندر کیا سب سے زیادہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جو امدادی سامان دیا جا رہا ہے اس میں جو خرد ہو رہی ہے, جو چوری ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ اس کے برعکس عمران خان صاحب نے جو فنڈ ریزنگ کی اور جو کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ جو کر رہی ہے, جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے, اس کے اندر جو امدادی سامان کی جو ترسیل ہے, جو اس کو ڈلیور کیا جائے گا, اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اور مؤثر کرنے کے لیے ڈاکٹر ثانیہ نستر کو اس کا ہیڈ بنایا گیا. اور وہی تمام ایسی جو کمپنیز ہیں جو ریلیف ورک کے اندر جو ساری جو اس میں کام کر رہی ہیں, ان کو بھی ڈیفینیٹلی اس میں انوالو کیا جائے گا. میں آپ کو وہی گھروں کا آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جی اس کے اندر بھی جو ہماری ایک کمیٹی ہے, جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ وہ ایویلویٹ کر رہی ہے کہ کن کن علاقوں میں لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, لوگوں کے مال مویشی جو ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو لینڈ لیس خاص طور پہ فارمرز ہوتے ہیں, اس کی جو مین ڈپینڈنس ہوتی ہی وہ لائف اسٹاک کے اوپر ہوتی ہے. تو اس کو بھی ہم جو ہے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ کسی طرح جو بھی حد الامکان جو ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہم کریں گے. اس کے بعد میں نے پہلے شروع کر دیا. مشیر اطلاعات عمر سرفراز چیمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں. وفاقی حکومت جو ہے وہ صرف فوٹو سیشن تک مصروف ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.